یہ کہانی ایک خوبصورت سنہرے بالوں والی شہزادی کی ہے جسے اس کی خادمہ دھوکہ دیتی ہے اور اس کی جگہ اس شہزادے کے محل پہنچ جاتی ہے جس شہزادے سے سنہری بالوں والی شہزادی کی شادی ہونی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے دوست بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس کے شہزادے بیٹے سے کرے گا، مگر ابھی شہزادی چھوٹی تھی کہ بادشاہ کی موت ہو گئی۔ ملکہ عالیہ نے اپنی بیٹی کی پرورش بڑے پیار سے کی اور شہزادی جوان ہو گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی شہزادی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی اور شہزادی کے لیے بہت سے رشتے آئے، مگر ملکہ نے سب کا انکار کر دیا اور شہزادی کو شادی کے لیے شہزادے کے ملک بھجوانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بادشاہ کی آخری خواہش پورا کر سکے۔ شہزادے کا ملک بہت دور تھا۔ ملکہ نے شہزادی کو بہت سے قیمتی اور خوبصورت تحفے دیے۔ ملکہ نے شہزادی کو اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر دی اور کہا یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ ملکہ نے شہزادی کو ایک گھوڑا بھی دیا جو کہ باتیں بھی کرتا تھا، اس کا نام فلورا تھا۔ ملکہ نے ایک فوج کا دستہ اور ایک نوکرانی کو شہزادی کی خدمت اور حفاظت کے لیے بھیجا۔ شہزادی ملکہ سے اجازت لے کر رخصت ہوئی۔ کئی دن سفر میں گزر گئے۔ شہزادی سمندر کے راستے جا رہی تھی۔ کئی بحری جہاز شہزادی کے ساتھ تھے جن میں شہزادی کی فوج تھی۔ ابھی تھوڑا راستہ گزرا تھا، سمندر میں بہت بڑا طوفان آیا اور شہزادی کے جہاز اور حفاظتی لشکر ڈوب گیا۔ شہزادی اور شہزادی کی خادمہ زندہ بچ گئی اور کسی طرح کنارے پر پہنچ گئی۔ شہزادی کی خادمہ شہزادی سے بہت حسد کرتی تھی۔ شہزادی کی خادمہ اور شہزادی کئی دن سفر کرتے رہے۔ اب ان کے پاس کھانا اور پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ شہزادی کو پیاس لگی۔ اس نے نوکرانی سے پانی لانے کو کہا، مگر نوکرانی نے صاف انکار کر دیا۔ شہزادی نوکرانی کے رویے پر پریشان تھی۔ اس نے خود ندی سے پانی لیا، مگر شہزادی جیسے ہی پانی لینے اتری اس کی وہ سنہری لٹ جو کہ اس کی ماں نے دی تھی گر گئی۔ شہزادی کی لٹ جیسے ہی پانی میں گری، نوکرانی کو اندازہ ہو گیا کہ معصوم شہزادی کی حفاظت کے لیے جو ملکہ نے جو جادوئی بال دیے تھے وہ اب نہیں رہے۔ شہزادی اب مکمل میرے رحم کرم پر ہے۔ نوکرانی نے سوچا، کیوں نہ میں شہزادی کے کپڑے پہن کر محل میں شہزادی بن کر چلو، اس طرح اگر میں نے شہزادے سے شادی کر لی تو میں بھی شہزادی بن جاؤں گی۔ شہزادی کو مارنا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ میں شہزادی کو ڈرا کر اپنے ساتھ نوکرانی بنا کر شہزادے کے محل جاتی ہوں۔ پھر شہزادی کی خادمہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر اسے دے دے اور اس کے کپڑے خود پہن لیے۔ شہزادی نوکرانی کی باتوں پر حیران تھی۔ شہزادی بہت معصوم تھی، اس نے کبھی کسی سے سخت آواز میں بھی بات نہیں کی۔ وہ خادمہ کے ڈرانے سے ڈر گئی۔ خادمہ نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور شہزادی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی سے نہ کہے۔ پھر شہزادی کی خادمہ اور شہزادی نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ کچھ دیر بعد شہزادی کا گھوڑا فلورا شہزادی کے پاس آ گیا۔ شہزادی فلورا کو دیکھ کر بہت خوش تھی کہ فلورا بھی طوفان سے بچ کر زندہ آ گیا ہے، مگر شہزادی کی خادمہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور شہزادی پیدل چلنے لگی۔ پھر وہ دونوں شہزادے کے محل پہنچے جہاں پر نقلی شہزادی یعنی شہزادی کی خادمہ کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ شہزادی کی خادمہ نے کہا، اس گھوڑے کو قتل کروا دو، اس نے پورے راستے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ یہ گھوڑا منحوس ہے، آسی کی وجہ سے طوفان آیا اور میرے سارے خادم مر گئے۔ معصوم شہزادی اپنے گھوڑے کو بچانے کے لیے بھاگی، مگر پھر بھی گھوڑے کو قتل کر دیا۔ خادمہ نے اس ڈر سے کہیں وہ اس کا راز نہ کھول دے گھوڑے کو قتل کروا دیا۔ اب شہزادی نے ایک سونے کا سکہ دے کر ایک سپاہی سے گھوڑے کا کٹا ہوا سر شہر میں سب سے اونچی جگہ پر لگوا دیا۔ شہزادی بہت دکھی ہو گئی اور رونے لگی۔ اس نے سپاہی سے کہا، میں نے اس کا سر سب سے اونچی جگہ پر یہاں لیے لگوایا ہے تاکہ میں یہاں سے آتے جاتے دیکھ سکوں اور یہ مجھے میرے اپنوں کی یاد دلوا سکے۔ نقلی شہزادی محل میں شہزادے کے ساتھ کھانا کھانے لگی اور اصلی شہزادی سخت سردی میں باہر کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، یہ لڑکی ایک بھکارن ہے، مجھے راستے سے ملی۔ اگر آپ لوگ اسے کوئی کام دینا چاہے تو دے دے، ورنہ آدھے محل سے نکال دے۔ بادشاہ کو اصلی شہزادی پر بہت ترس آیا۔ اس نے کہا، میرا ملازم چرکن جنگلی بطخوں کو سنبھالتا ہے، یہ اس کے ساتھ کام کر لے گی۔ بادشاہ نے شہزادی لے لیے ایک نیا پیلے رنگ کا لباس اور ایک مصنوعی تاج بھیجوایا، کیونکہ شہزادی کے کپڑے پرانے اور گندے تھے۔ اب شہزادی روز بطخوں کو لے کر کھیتوں میں جاتی اور شام تک انہیں کھیتوں میں رکھتی۔
शहजादी जब भी खेतों में जाती अपने सुनहरी और लंबे बाल खोल लेती। चरकुन इसके बाल नोचता क्योंकि वो सूरज की रोशनी में चमकते थे और सोने के मालूम होते थे। इसे लगता वो सोने के हैं। शहजादी इसे भगाने के लिए एक गीत गाती। हुआ तेज उड़ू चरकन की टोपी उड़ा ले जाओ, सारा दिन उसे तंग करो, टोपी दौर दौर उड़ाओ। हुआ चरकुन की टोपी उड़ा ले जाती। वो अपनी टोपी पकड़ने के लिए खेतों में भागा फिरता। तब तक शहजादी अपने बालों को बांध चुकी होती। जब शहजादी शहर के दरवाजे से गुजरी तो वो रोज अपने घोड़े के सर से कहती, फ्लोरा बेचारा फ्लोरा ऊपर लटका है। फ्लोरा, मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आती है। मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हें न बचा सकी। जादुई घोड़ा जवाब देता, शहजादी बेचारी शहजादी नीचे से गुजर रही है। अगर मलिका को पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और उसका दिल टूट जाएगा। क्योंकि शहजादी की खात्मा शहजादी बन गई और शहजादी खात्मा पहले वो महल में रहती थी, अब इस पुराने घर में। शहजादी वापस अपने घर में आ जाती और अपनी माँ को याद करके रोती रहती। एक दिन चरकुन ने शहजादी के बारे में बादशाह को बताया। ये लड़की कोई चुड़ैल है। वो अपने घोड़े से बात करती है और घोड़ा उसका जवाब देता है। वो जब भी हुआ से कहती है कि हवा मेरी टोपी उड़ाओ, हुआ मेरी टोपी उड़ाकर ले जाती है। बादशाह चरकुन की ये बातें सुनने के बाद शहजादी का पीछा करता है। वो बतखों को खेतों में ले जाती है, फिर वही गीत गाती है जिससे हुआ चरकुन की टोपी उड़ाकर ले जाती है। चरकुन अपनी टोपी के लिए खेतों में चला जाता है और शहजादी अपने सुनहरी बाल खोल लेती है। बादशाह ये सोचता है कि ऐसे सुनहरी बाल तो शहजादियों के होते हैं। फिर शहजादी शहर से निकलते हुए अपने घोड़े से बात करती है। बादशाह भी घोड़े का जवाब सुनता है। बादशाह शहजादी के पास जाता है और पूछता है, मेजी बताओ तुम कौन हो बेटी। शहजादी रोने लगती और कहती है, मैंने वादा किया है, आसमान के नीचे में ये बात किसी जिंदा चीज से नहीं कहूंगी, वरना वो मुझे मार डालेगी और मैं अपना वादा भी नहीं तोड़ सकती। बेटी, तुम मुझे कुछ न बताओ, लेकिन तुम जहां रह रही हो उस मकान में एक लोहे की चिमनी है। तुम उसे सारी बात बता दो। ना वो जिंदा चीज है, न ही आसमान के नीचे है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं एक शहजादी हूँ और मेरी खादमा अब शहजादी बनकर रह रही है और शहजादे के साथ घूम फिर रही है। अगर ये सब मेरी माँ को पता चला तो वो बहुत दुखी होगी और उसका दिल टूट जाएगा। बादशाह ने लोहे की चिमनी से सब सुन लिया कि यही असल शहजादी है। फिर बादशाह ने बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। नकली शहजादी शहजादे के साथ बैठी थी और असल शहजादी ने एक बहुत ही खूबसूरत गिलविल्डन ड्रेस पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नकली शहजादी भी ना पहचान सकी कि आज असल शहजादी मौजूद है। फिर बादशाह ने नकली शहजादी से कहा कि मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें एक नौकर अपने मालिक से धोखा करता है। बताओ इसकी क्या सजा है। नकली शहजादी ने कहा, ऐसे नौकर को एक डब्बे में बंद करके पूरे शहर में घुमाया जाए और फिर मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। यही नौकर की मालिक से गुदारी की सजा है। अब तुम्हारी यही सजा है। मैं हुक्म देता हूँ, तुम्हारे साथ वही हूँ जो तुमने कहा है, क्योंकि तुम ही वो गुदार नौकर हो और असल शहजादी की शादी कल ही शहजादे से होगी। फिर शहजादी की शादी शहजादे से हो गई, जिसका जश्न कई रोज मुल्क में जारी रहा। मलिका को भी शहजादी के शादी में जश्न के लिए बुलाया गया।